بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ودود، اللہ پاک کا بہت ہی پیارا، میٹھا اور محبت والا اسم پاک ہے۔ یوں تو تمام اسماء الحسنہ اپنے اندر مطالب و حاجات کے مطابق ایک وسیع سمندر کی طرح ہیں اور انہیں اپنی حاجات کے مطابق بطور وظیفہ ورد کیا جا سکتا ہے، مگر ذیل میں خدمت خلق کی جذبے کے تحت عام اجازت کے ساتھ اسم پاک یا ودود کی چند مجرب اعمال دیے جاتے ہیں جن کو آپ اپنی حاجت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ اسم پاک میاں بیوی کے محبت کے لیے بطور خاص اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک عدم محبت اور بے توجیہی کا شکار رہتا ہو تو بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے جیسی بھی ضرورت ہو، بعد نماز فجر 1000 بار مع اول آخر 100 مرتبہ درود پاک کے یا ودود پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے 11 دن تک بلا ناغا دوسرے کو کھلائے، انشاءاللہ زندگی بھر ایسی محبت قائم ہوگی کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ پائیں گے۔ اور اگر کسی کے دوست احباب یا کوئی رشتہ دار ناراض ہو گئے ہو اور بولنا چاہتے ہو کہ حتیٰ کہ گھر آ جائے اور واپس نہ جائے تو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد ذہن میں اس کا تصور جما کر پہلے 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، پھر 200 بار اس میں یا ودود، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسی طرح تصور میں اس کے چہرے پر دم کرتے جائے، حصول مقصد تک روزانہ بلا ناغہ جاری رکھے۔ انشاءاللہ بہت جلد ناراضگی دور ہوگی اور وہ خود رابطہ کرے گا۔ یہ عمل دفتر یا کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے بھی اپنے کولیگز یا باس کے لیے کر سکتے ہیں اگر ان کا رویہ ان کے ساتھ نامناسب ہو۔ یہاں یہ خیال رہے کہ اللہ پاک کا اسم ہے، سو ناجائز یا حرام کے لیے ہرگز اجازت نہیں۔ ایسا کرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نیت کا حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لہذا جائز طریق پہ اور دل میں مکمل اعتقاد رکھ کر کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور اثر ہوگا اور آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، یا ودود یا جبار کا مجرب اور طاقتور وظیفہ بھی آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا بھلا ہو سکے۔ تو دوستو، مظلوم اور شریف کمزور ہونے کے باعث اپنا حق مانگنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے اور اس کی یہ کمزوری مستقل اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ روحانی طور پر کمزور انسان ہی زیادہ تر مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں۔ طاقت و جرات جسم میں ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ روح میں ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی روح کے غذا کا بندوبست کرتا ہے وہ عرفے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسم مبارک یا رافع میں ایسی تاثیر ہے کہ کوئی بھی مظلوم اس کو اپنی ڈال بنا سکتا ہے۔ جو شخص مظلوم ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ ظالم اس سے طاقتور ہے اور اس پر ظلم کرنے پر آمادہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو 1100 مرتبہ روزانہ اور آخر درود پاک پڑھ کر پڑھے۔ روزانہ پڑھنے کے لیے بعد سجدہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم سے اس کی پناہ مانگے، ظالم زیر ہو جائیں گے۔ اگر کسی ملازم کے عہدے کی ترقی رک چکی ہو اور کسی بھی وجہ سے اس کے افسران بلا رکاوٹ ڈال رہے ہو تو ملازم کو چاہیے کہ پیر کے دن بعد نماز مغرب 707 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے اور یہ عمل 11 دن تک جاری رکھے۔ اس کے بعد توقف کرے اور دوبارہ پیر آنے پر بھی یہی عمل کرے، پھر توقف کرے اور تیسرے پیر آنے کو بھی یہی عمل کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جولی پہ لا کر اپنی ملازمت میں ترقی کی دعا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حق تعالیٰ اسی ترقی عطا فرمائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کرے۔ یہ عمل آپ نے صرف 2 دن کے لیے ہی کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تمام آیتیں ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آیت الکرسی بہت مبارک سورہ ہے
اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ جب گھر سے نکلتے وقت آیات الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو فرشتے آپ کی پوری رات حفاظت کریں گے۔ آج کو عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ عصر کے نماز کے بعد آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 2 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا ہر چھوٹا بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یا ودود یا جبار کو ٹوٹے رشتوں کو ملانے کے لیے بھی ورد کیا جاتا ہے۔ اس کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد محبوب مطلوب کا تصور کر کے ان دونوں اسماء کو 33 بار پڑھ لے، اول آخر درود پاک لازمی پڑھے اور پھر ان کو ملانے کی دعا کرے۔ امید ہے دوستو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا کردہ وظیفہ ضائع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ لیکن وظائف کرنے کے لیے بندے کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور حلال رزق نہیں استعمال کریں گے تو آپ 1000 وظائف بھی کر لیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو کوشش کرنی چاہیے کہ وظائف کرنے سے پہلے بندہ خوب استغفار کرے اور نمازی بن جائے۔ بہت ہی پرتاثیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے۔ امید ہے دوستو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل پہ پریس کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے اور آپ کو وظائف سب سے پہلے ملتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔